اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور تمام خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا۔ آپ یا محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقہ کار سے، جس ترتیب سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھنا چاہتے ہیں، بآسانی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلمات اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے مسائل کو حل ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نبوت کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمال حاصل ہے۔ آپ کا تذکرہ سارے انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہے، حالانکہ آپ اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے، اور آپ کی ذات اقدس کو تمام انبیاء سے پہلے میدان حشر میں پوری تکریم کے ساتھ لایا جائے گا، اور آپ کے نام کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسے با کمال تیر بہدف کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، تمام کامیابیاں عطا فرمائے گا، ہماری حاجات کو پورا کرے گا، اور دل کی مرادوں کو بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ اس عمل کا جو بھی کثرت کے ساتھ ورد کرے گا، دنیا میں تو اسے کامیابیاں ملیں گی، اس کی آخرت انشاءاللہ جنت ہوگی، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ رب کریم آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، آپ کی قبر کو بھی روشن اور کشادہ کرے گا، اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ اس عمل کو، اس نام کو، اس وظیفے کو آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ان کلمات کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لفظ، جو کلمات آپ کو آسان لگے، آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سارا معاملہ سپرد خدا کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ یعنی روزانہ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ قاب بن احبار نے روایت کیا ہے کہ عرش کے پائے پر 7 آسمانوں، جنت کے محلات اور بلا خانوں پر، حوروں کے سینوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس نام کو تمام ناموں پر فضیلت حاصل ہے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو شخص تمہارا نام یاد رکھے گا یا تمہارے نام کی کثرت کرتا رہے گا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اور دلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، جس کھانے پر یا جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا شخص ہوگا، میں اس گھر کو دن میں 2 بار پاک کروں گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس نام کی، جس وظیفے کی، جن کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہوں، ہمیں اس وظیفے کو ضرور تھام لینا چاہیے۔ اور اس نام کے ویسے بھی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب مسلمانوں کے لیے خود رحمت للعالمین ہیں، تو ان کے نام میں بھی بڑی جلالت ہے، ان کے نام بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات والے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نام کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، ہر طرح کی بندش، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطا فرمائے گا، ہر وہ کامیابی عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل اور اس کے فوائد و فضائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔